اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس علوم قرآن، درس نمبر 4۔ میری عزیز بہنوں، خواہران جامعۃ الفاطمہ دہلی، ہمارا درس علوم قرآن کے سلسلے سے چل رہا تھا اور اس سلسلے میں کچھ تمہیدی گفتگو پیش کی گئی، اور اس کے بعد جب کہ عدم تحریف پر کچھ مختصر گفتگو ہو چکی ہے، آغا خوئی کی کتاب کے بارے میں کچھ اشارے ہوئے، اور فتنہ تحریف قرآن یعنی کوشش تحریف قرآن کے متعلق جو کی جا رہی ہے آج، اس کے متعلق کچھ گفتگو ہوئی اور کچھ خاکہ پیش کیا گیا۔ اب آج مقدماتی درس کے بعد درس نمبر 1 جو آپ کی کتاب کا اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ اگرچہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میں ضروری نہیں ہے کہ اسی ترتیب سے چلوں کہ جو ترتیب آپ کی کتاب میں ہے اور لفظ بلفظ ایک ایک سطر کو پیش کروں۔ میں اپنے اعتبار سے، اپنے نہج سے درس کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں، لیکن اشارے کے طور پر آپ کو صرف بیان کرتا چلوں گا، متوجہ کرتا چلوں گا کہ کہاں پر گفتگو چل رہی ہے آپ کی کتاب کے لحاظ سے۔ تو آپ کی کتاب میں جو درس نمبر 1 ہے اس میں تعریف علوم قرآنی کو پیش کیا گیا ہے، اور اس میں علوم قرآنی کے سلسلے میں وہ باتیں بیان کی گئیں جس کی طرف میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں کہ علوم قرآن سے مراد کیا ہے۔ قرآن سے مرتبط ہر وہ چیز کہ جو مورد گفتگو اور مورد بحث قرار دی جا سکتی ہے، وہ سب علوم قرآن میں اور اس کے دائرے میں آتی ہیں۔ مثلاً وحی کے بارے میں گفتگو کرنا، نزول قرآن کے بارے میں گفتگو کرنا، اور اسباب نزول کے بارے میں گفتگو کرنا، قرآن جمعآوری قرآن کب ہوئی، کیسے ہوئی، کس طریقے سے ہوئی، کس نے قرآن جمع کیا، نسخ قرآن، محکم اور متشابہ کا مسئلہ، اعجاز قرآنی، اس طرح کی جو بحوث ہوتی ہیں اس کے متعلق جس علم میں گفتگو کی جاتی ہے اسے علوم قرآنی کہا جاتا ہے۔ علوم قرآنی کی یعنی خود علم علوم قرآن ایک سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں علم نحو، علم کلام، علم فقہ، اسی طریقے سے علم علوم قرآن۔ تو علوم قرآن کا جو سبجیکٹ ہے، جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، علم ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت فرماتے ہیں کہ صاحب کتاب نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ علوم قرآن کی ایک خاص اہمیت رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب سے متعلق گفتگو ہے، اور جو تفسیر کی جاتی ہے قرآن مجید کی، وہ تفسیر کو بہت اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تفسیر سے پہلے مرحلہ علوم قرآن کا آتا ہے، اس لیے کہ جب تک ثابت نہیں ہوگا کہ یہ کلام الہی ہے، اس وقت تفسیر کی بحث جو ہے وہ اتنا زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہو پائے گی، اس لیے کہ تفسیر محتوائی بحث ہے، مضمون کی بحث ہے، میٹر کی بحث ہے، اور قرآن جو ہے، علوم قرآن جو ہے یا علوم قرآنی، یہ مقدماتی بحث ہے۔ اس میں ثابت کیا جاتا ہے، اس میں گفتگو کی جاتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ معجزہ ہے، اس میں ثابت کیا جاتا ہے کہ کس نے جمع کیا اور یہ تحریف سے محفوظ ہے کہ نہیں ہے۔ جب یہ چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں تب تفسیر میں انسان جاتا ہے اور ڈوبتا اور غرق ہوتا اور یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جب یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ نے جو اس لفظ کو استعمال کیا ہے تو اس کو کیوں استعمال کیا، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ محتوائی بحث اور معنی کے لحاظ سے جو بحث ہوتی ہے وہ بعد میں ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو تفسیر جو ہے وہ شناخت محتوا اور مقاصد قرآن کو کہتے ہیں، اور علوم قرآن جو ہے وہ مقدماتی گفتگو ہے۔ انہوں نے ایک تعبیر اور استعمال کی ہے کہ علوم قرآن جو ہے وہ مباحث برون قرآنی اور تفسیر مباحث درون قرآنی ہے۔ قرآن کے اندر اور متن کی جو گفتگو ہے وہ تفسیر کے دائرے میں آتی ہے، قرآن کے اطراف کی جو بحث ہے وہ علوم قرآن کے دائرے میں آتی ہے۔ علوم قرآن کی اہل بیت کے نزدیک کیا اہمیت ہے،
اس کا اندازہ مولا کائنات کا صرف ایک جملے سے لگایا جا سکتا ہے جو آپ نے اسباب نزول کے سلسلے میں فرمایا ہے. فرماتے ہیں ما نزلت فی القرآن آیۃ الا وقد علمت این نزلت وفی ای نزلت وفی سہل نزلت ام جبلین، کہ قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ میں اس کے بارے میں ایک ایک چیز سے باخبر ہوں. میں جانتا ہوں کہ یہ قرآن کی آیت کہاں نازل ہوئی، یہ جانتا ہوں کہ کس کے بارے میں نازل ہوئی، یہ جانتا ہوں کہ زمین مسطح اور سہل زمین پہ نازل ہوئی یا پہاڑ پہ نازل ہوئی، نبی اکرم جنگ میں تھے تب نازل ہوئی کہ نبی اکرم گھر میں تھے تب نازل ہوئی، نبی اکرم سفر کر رہے تھے تب نازل ہوئی یا ہزار میں تھے تب نازل ہوئی، زمین سہل پہ تھے تب نازل ہوئی یا جبل پہ تھے تب نازل ہوئی. یہ ساری بحثیں میں نزول قرآن کے بارے میں جانتا ہوں، نزول آیات قرآن کے بارے میں. یہ جو مولا کائنات کا جملہ ہے یہ تفسیر میں بعد میں جائے گا، علوم قرآنی کے دائرے میں پہلے آئے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ معصومین کی نظر میں بحث علوم قرآنی کی کچھ خاص اہمیت تھی. تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے گا سیر تاریخی علوم قرآنی، تو صدر اسلام سے ہی قرآن کے سلسلے میں گفتگو کیے جانے اور لکھے جانے حتیٰ تحریری شکل میں پیش کیے جانے کا ایک سلسلہ رہا ہے. علماء کا یہ ماننا ہے کہ اصحاب پیغمبر کے درمیان، البتہ یہ عامہ کی گفتگو ہو رہی ہے ورنہ ہم لفظ اصحاب امیر المومنین کے استعمال نہیں کرتے ہیں، لفظ اہل بیت استعمال کرتے ہیں، لیکن عام گفتگو ہو رہی ہے اس نقطۂ نگاہ سے. اصحاب پیغمبر کے درمیان سب سے پہلی شخصیت کہ جس نے علوم قرآن میں اور اس موضوع پر گفتگو کی ہے وہ امیر المومنین کی ذات ہے. مولا کائنات پیشگامان تفسیر و علوم قرآن کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی متقدم ترین شخص کی حیثیت رکھتے ہیں. اور آپ نے ابتدائی بحثیں جو ہیں وہ قرآن مجید کی جمع کی ہیں یا قرآن مجید کے متعلق گفتگو کی ہے. مولا کائنات کے باقاعدہ مصحف کی گفتگو ہے جو بہت سی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے، اور یعنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ مولا کائنات کے پاس باقاعدہ ایک ایسا مصحف تھا جس میں مولا کائنات نے اطراف میں اس کے قرآن کے حاشیے پر ساری چیزیں تحریر کی تھیں. اس کی گفتگو شاید آگے آئے اگر وقت رہا تو، کہ مولا کائنات نے شان نزول، سبب نزول، موقع نزول، معنی، ترجمہ، یعنی مطلب ترجمے سے مراد یہ ہے کہ مفہوم، یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کو اکٹھا کیا تھا. جلال الدین السیوطی جو تاریخ الخلفاء کے رائٹر ہیں، اور مجھے نہیں معلوم میری گفتگو کس کس تک پہنچے گی، کون کون سنے گا، مگر میں بے دھڑک کی بات کہتا ہوں کہ جلال الدین السیوطی اہل سنت کے ان علماء میں سے ہیں کہ جن کے اوپر مجھے ان کی کثرت علمی کی بنیاد پر تعجب ہوتا ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے وہ اپنے کو کیوں نہیں سنوار سکے. کیونکہ جس کو یہ اپنا امام مانتے ہیں، جس کو اپنا خلیفہ اور رہبر مانتے ہیں، اس سے کروڑ گنا زیادہ علم کے حامل تھے. جس کو اپنا خلیفہ مانا انہوں نے 1 سے لے کے 3 تک، جن کی پیروی کرتے ہیں. جلال الدین سیوطی ملا جلال الدین سیوطی اس آدمی کا نام ہے کہ جس کو دنیا علم میں 1400 سال کی تاریخ میں ٹاپ 10 میں اگر رکھا جائے تب بھی صحیح ہوگا، بھیجا نہیں ہوگا. اور میں بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ جلال الدین سیوطی، افسوس آتا ہے کہ انہوں نے امیر المومنین کو خلیفہ چہارم ماننے کا عقیدہ کیسے اپنے دماغ میں بسائے رکھا، باقی رکھا، اتنا زیادہ علم ہونے کے باوجود. ہر فیلڈ میں ان کی کتابیں موجود ہیں. اگر میں جلال الدین سیوطی کے بارے میں گفتگو کروں گا تو وقت ختم ہو جائے گا آج کے درس کا، لہٰذا چھوڑ رہا ہوں. جلال الدین سیوطی جو تاریخ الخلفاء کے مصنف ہیں، جن کی تفسیر الدر المنصور بہت زیادہ مشہور ہے، جن کی کتاب علم ادب میں آپ سب لوگ پڑھتے رہتے ہیں کہ کتاب السیوطی شرح الفیہ جو ان کی ہے، یہی جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ خلفاء کے درمیان
علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے زیادہ کسی کی طرف سے مطلب نقل نہیں ہوا ہے. سب سے زیادہ بحوث قرآنی علی کی طرف سے نقل ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود وغیرہ نے بھی اس سلسلے میں بہت سی باتیں بیان کی ہیں اور لوگوں کو تعلیم دی ہے. یحییٰ بن یعمر جو ابو الاسود دؤلی کے شاگرد تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فن قرات کے سلسلے میں. ان کے بارے میں بھی کچھ عرض کرتا ہوں ابو الاسود دؤلی کے سلسلے میں اگر وقت رہا آج کے درس میں. تو حسن بصری نے اچھا یہ 89 یعنی پہلی صدی ہجری کی بات ہے، آپ دیکھیے گا پہلی صدی ہجری کے یہ ہیں یحییٰ ابن یعمر جنہوں نے 89 میں وفات پائی ہے. کتاب ہو سکتا اور پہلے لکھی ہو. تو حسن بصری 110 ہجری میں ان کی وفات کی تاریخ ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہے قرآن مجید کے سلسلے میں عدد آیات کے بارے میں. اس کے بعد جو ہے کچھ کتابیں اور ملتی ہیں ناسخ و منسوخ، محکم و متشابہ وغیرہ کے سلسلے میں الگ الگ کتابیں تحریر کی گئی ہیں. اب آئیے آپ چھٹے کرم تھوڑا سا اور فاصلے کے بعد آئیے. چھٹی صدی ہجری میں ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن جوزی ہیں. انہوں نے کتاب فنون الافنان فی اعجاز القرآن تحریر کی. ان کتابوں کے نام آپ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا اور رائٹر کے ساتھ امتحان میں آئے گا، میں پہلے عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، مختلف موضوعات اس میں انہوں نے سمیٹ دیے ہیں. یا 8ویں صدی ہجری میں اگر آ جائیے تو محمد بدر الدین محمد بن عبداللہ زرکشی، بہت بڑا نام ہے، بہت مشہور نام ہے زرکشی کا اس فیلڈ میں. 794 ہجری جن کی تاریخ وفات ہے، سن وفات ہے. انہوں نے اس سلسلے میں سب سے بڑی کتاب لکھی ہے، جامع ترین کتاب لکھی ہے. اس کتاب کا نام ہے البرہان فی علوم القرآن، جس میں 47 موضوعات اکٹھا کیے گئے ہیں. پھر آ جائیے اب جلال الدین سیوطی کا نام آ گیا. انہوں نے اور محکم اور بڑی کتاب تحریر کی ہے جس میں 80 موضوعات کو علوم قرآن کا سمیٹے ہیں اور اپنی کتاب کا نام رکھا ہے الاتقان فی علوم القرآن. الاتقان فی علوم القرآن یہ جلال الدین سیوطی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ بڑی بات ہے. ان کا مختلف فنون پر تفسیر بھی ان کی موجود ہے. علوم قرآن سے متعلق بھی کتاب ہے. اور علوم قرآن سے متعلق دیکھیے لوگ 47 لکھ رہے تھے تو بہت بڑے مانے جا رہے تھے، انہوں نے 80 لکھ دی، 80 موضوعات سمیٹ دی اس کے اندر. اس کے بعد اگر آپ آ جائیے تو علوم قرآن کے سلسلے سے جو اہم ترین منابع ہیں اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا کیونکہ اس کے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کتابوں کا، لیکن خاص کر تاکید کروں گا کہ ہو سکے تو البیان فی تفسیر القرآن جو آخوئی کی ہے اس سے آپ انٹرنیٹ سے یا کہیں سے ڈاؤن لوڈ کیجئے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کا مطالعہ کیجئے جس حد تک ممکن ہو. کم سے کم بحث تحریف ضرور پڑھیے گا آج کے دور کو دیکھتے ہوئے. اب اس کے بعد اگلے درس میں یہ قرآن مجید کے نام اور صفات کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں قرآن مجید کے کم سے کم 4 نام جو وہ ہیں جو خود قرآن مجید نے اپنے نام ذکر کیے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن ہے، ذکر ہے، فرقان ہے. قرآن، کتاب، ذکر اور فرقان. قرآن نے خود اپنے یہ 4 نام بیان کیے ہیں. یہ نام وہ ہیں جو قرآن کے اپنے بیان کردہ نام ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلا نام کیا ہے؟ قرآن. بل ہوا قرآن مجید، یہ ایک نام. دوسرا نام قرآن نے کیا کہا؟ کتاب انزلناہ الیک، کتاب. تیسرا نام ھذا ذکر مبارک، یا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یا فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. یا سورہ فرقان خود ایک پورا سورہ موجود ہے. یہ 4 نام ہیں، اپنے ذہن میں رکھیے گا. ٹیسٹی امتحان میں اس کے متعلق سوال ہو سکتا ہے. 4 نام دیے جائیں مثلا کہ اس میں سے کون سا نام قرآن کا ہے، بدل کر کے آپشن ہو تو آپ کو اس حساب سے ٹک لگانا ہوگا کہ جس میں 4 نام سما جائیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.